دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. سب اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے تھے. سب اللہ کے نزدیک عام لوگوں سے بہت اعلیٰ و افضل تھے. نبی اور رسول کے درجے کو کوئی صحابی بھی نہیں پا سکتا, بڑے سے بڑا ولی اور بزرگ بھی نہیں پا سکتا. لیکن انبیاء کرام میں بھی بڑے مراتب ہے, کوئی زیادہ افضل ہے, کوئی کم. کسی کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے, کسی کا ان سے کم. سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. یہ سب رسول فضیلت تھی. ہم نے ان میں کے بعد کو بعد پر کوئی تو وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا اور بابا کے سب سے بلند کیے, اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی. اس آیت کریمہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسولوں کے درمیان درجات کا فرق ہے. کسی کو کسی پر زیادہ فضیلت آتی ہے, کسی کو کم. لیکن ہمارے سارے انبیاء کرام اور سارے رسول برابر لائق صدر احترام اور لائق صدر توقیر ہے. کسی کی شان میں ادنا مستعد کا شائبہ بھی ایمان کے لیے صحیح خاطر ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم سبھی پر ایمان لائے, سبھی کی صداقت و حقانیت اور مبعوث من اللہ ہونے کا عقیدہ رکھے. تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کے بارے میں ہمارا معاملہ اس آیت کے مصداق ہونا چاہیے کہ لا نفرق بین احد من الرسل, ہم کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. مسلمان یہ ہے کہ وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور باقی سب کا انکار کر دے. یا عیسائیوں کی طرح یہ ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے علاوہ ایک کی تکذیب کرے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان ہو. محترم حضرات, یہ ایمان لانے کی بات تھی. لیکن جہاں تک انبیاء کرام کے درمیان بہت مراتب کا تعلق ہے, وہ ایک حقیقت ہے جو قرآن مجید کی سائنسی کلمہ سے بالکل واضح ہے, جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی. تمام نبیوں اور رسولوں نے سب سے افضل اعلیٰ سید الاولین والآخرین افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے. آپ اولین اور آخرین کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور سید المرسلین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعتبار اور کا یہ حیثیت ہے سارے انبیاء کرام سے افضل ہے. جس صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ صدی انسانی تاریخ میں سب سے افضل صدی تھی. جس خاندان کے آپ تولد ہوئے وہ خاندان تاریخ بنی آدم میں سب سے معظم مقدم خاندان تھا. بخاری کی حدیث ہے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرن الاقصى قوت من القرن الذي منه, میں بنی آدم کے سب سے بہتر صدی میں مبعوث کیا گیا ہوں. صدی در صدی گزرتی رہی یہاں تک کہ وہ صدی آ گئی, پھر صدی میں آ گئی. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اولاد اسماعیل میں کنانہ کو, کنانہ میں قریش کو, قریش میں بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا. میں ابراہیم کی دعا ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وفا ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کو چلتا تھا تاکہ اسے ایک روح نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے وہ مخصوص علاقوں اور مخصوص خطوں کے لیے تھے, مخصوص قبیلوں اور مخصوص خاندانوں کے لیے تھے. ارشاد باری ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام تھی. حضور کسی مخصوص خطے یا مخصوص علاقے کے نبی نہیں تھے, کسی مخصوص قبیلے یا خاندان کے نبی نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی انسانوں کی طرف سے مبعوث کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان سب کے نبی تھے. اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.